الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تمہیں عطا فرمائی۔ میں نے تمہیں اس وقت کے لوگوں پر فضیلت عطا کی، اور اس دن سے ڈرو کہ جب کوئی شخص کسی کے کام نہ آ سکے گا، اور نہ کسی سے کسی کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کو کسی کی سفارش کام دے گی، اور نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا۔ اس سے پہلے قرآن پاک میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ مشرکین مکہ، یہود و نصارہ حسد اور بغض کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پر بڑے برانگیختہ ہوئے، اور انہوں نے ہر قسم کی مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو تنگ کرنے کا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا، باوجود اس بات کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی نشانیاں بالکل واضح اور کھلی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، قرآن پاک، معجزات، یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانیاں تھیں جنہیں یہود و نصارہ پہلے سن چکے تھے، اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے، ان کی تبلیغ کر چکے تھے۔ اس کے باوجود انہیں اپنے باطن ادیان کے محل گرتے نظر آئے، اور انہیں اپنی وہ مصنوعی عزت اور آمدن کے ذرائع جو انہوں نے جھوٹ اور تحریف سے بنائے ہوئے تھے مٹتے دکھائی دیے۔ پھر انہوں نے اس نئے دین کو، جو سچا دین تھا، سارے ادیان سے مکمل دین تھا، سارے ادیان کا خلاصہ تھا، اور اسے مٹانے کی پوری کوشش کی، اور ہادی دین کی بھی حد درجہ کی مخالفت کی۔ یہ سارا ذکر تفصیل کے ساتھ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ بعثت سے پہلے تھے، اہل کتاب یا دوسرے، وہ سارے کے سارے محروم ہدایت نہیں ہوئے، بلکہ ان میں سے وہ خوش نصیب لوگ بھی تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پر غور کیا، دعوت حق پر غور کیا، اور جو آئے حق تھے انہیں حق نظر آیا، انہوں نے حق قبول کیا، اور اس طرح وہ دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے حالات بیان فرمانے کے بعد اس حکم پاک میں بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا ہے، اور بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ساری مخلوق کے لیے ہدایت بیان فرمائی ہے۔ یہ بات ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ قرآن پاک کے احکام کسی سے بھی مخاطب کر کے فرمائے گئے ہوں، وہ ساری مخلوق کی ہدایت کے لیے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے جو ارشاد فرمایا گیا ہے وہ ساری مخلوق کے لیے ہدایت ہے۔ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ یہ عبرانی لفظ ہے جس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ یعقوب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب تھے، اور بنی اسرائیل ان کی اولاد تھی، اس لیے ان پر اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی اور مہربانی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی نعمتیں عطا فرمائیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ساری مخلوق پر ہے جو اس نے پیدا فرمائی۔ مخلوق کا ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جو مالک الملک کی ربوبیت سے محروم ہو۔ اس وجہ سے ہر ذرے پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ رات دن، گرمی سردی، پھل پھول، زمین آسمان، یہ تمام چیزیں انسان کی بہتری کے لیے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان پر نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانیاں اور اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان انہیں شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم انہیں کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن بنی اسرائیل پر خاص مہربانیاں ہوئیں، اور یہ مہربانیاں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر کی اولاد ہونے کی وجہ سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں انہیں فرما رہا ہے کہ اے یعقوب کی اولاد، تم بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی دین کی مخالفت کر رہے ہو، میرے اس دین کی مخالفت کر رہے ہو جو تمہاری بہتری کے لیے ہے، تمہاری اچھائی کے لیے آیا ہے۔ تم اس ہستی کی مخالفت کر رہے ہو جو رحمت للعالمین ہے۔ تم نے اپنی گزشتہ تاریخ اٹھا کر نہیں دیکھی، تم کو اپنے گزشتہ حالات معلوم نہیں کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانیاں ہوئیں۔ ان مہربانیوں کو دیکھو، وہ تم پر کس نے کی ہیں؟ پھر ان ساری مہربانیوں کو بھول کر تم اپنے نفس اور شیطان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو جٹلا رہے ہو۔ کتنے بد نصیب ہو،
بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا کوئی شمار ہی نہیں۔ بنی اسرائیل کو سب سے پہلی جو نعمت عطا فرمائی وہ یہی تھی کہ وہ پیغمبر کی اولاد سے پیدا ہوئے تھے، یعنی ان کے گھروں سے دین شروع ہوا تھا، ان کے گھر میں دین تھا۔ اگر وہ کافر کے گھر میں پیدا ہوتے تو کس طرح مسلمان ہوتے یا کس طرح اللہ تعالیٰ کے راستے پر آتے، اور ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن وہ تو دین کے اندر پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی اولاد تھے۔ یہ سب سے بڑی نعمت تھی۔ پر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، جو دن رات ان پر ظلم و ستم ڈھا رہا تھا۔ فرعون کی حکومت میں ان کے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا اور ان کی بچیوں کو چھوڑا جاتا تھا، ان سے مشقتیں لی جاتی تھیں، انہیں نہایت ذلیل سے ذلیل کام پر لگایا جاتا تھا اور ان پر ہر تکلیف روا رکھی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے ان کو نجات عطا فرمائی اور پھر انہیں حضرت موسیٰ جیسا اولو العزم ہادی عطا فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے نواز کر کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ پھر فرعون کو، جو ان کی مخالفت کر رہا تھا، جو ان کو قتل کرنا چاہتا تھا، جس نے ان کا تعاقب کیا، اسے اللہ تعالیٰ نے غرق کیا، اس کی سپاہ کو غرق کیا۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجے جنہوں نے 40 سال تک ان پر سایہ کیے رکھا۔ جب وہ ایک بے آب و گیا میدان میں راستہ بھول گئے، بھٹکے پھر رہے تھے اور پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں گرمی سے بچایا اور ان پر سایہ کر کے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان پر من و سلوہ نازل فرمایا، ان کے کھانے کی خوراک ان کو بغیر کسی تکلیف کے وہاں ملتی رہی، میٹھی بھی نمکین بھی، ہر طرح کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جھگڑوں کا فیصلہ خود فرمایا، جس طرح کہ ان کا ایک قتل ہو گیا اور گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا کہ گائے کا گوشت لے کر اسے لگاؤ تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا، وہ بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی جس میں ہدایت تھی۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ان پر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بستی میں آباد کیا جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت للعالمین کو بھیجنا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ انہیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم کیسے لوگ ہو کہ تم پر اتنی رحمتیں ہوئی ہیں اور صرف اپنا تھوڑا سا نفع دیکھ کر تم وہ ساری نعمتیں بھول گئے ہو۔ تم کو تھوڑا سا نفع معلوم ہوتا ہے تو تم تورات میں تحریف کرتے ہو، لوگوں کو غلط فتوے دیتے ہو اور غریبوں سے دشمنی کر کے امیروں کی حمایت کرتے ہو، اور اس طرح تم لوگوں کا مال کھاتے ہو، لوگوں پر ظلم کرتے ہو۔ تمہیں یہ خوف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق تمہارے جھوٹ واضح ہو جائیں گے اور تمہارے یہ باطل محلات گر جائیں گے، اس وجہ سے تم مخالفت کرتے ہو۔ اگر تم اپنی گزشتہ تاریخ اٹھا کر دیکھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ کس طرح ان لوگوں سے تمہارے مقابلے ہوئے جو تم سے کئی گنا زیادہ تھے، جسم میں بھی، دولت میں بھی، علم میں بھی، لیکن چونکہ تم اللہ تعالیٰ کے دین پر تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی اور تمہیں کامیاب کیا اور ان کو سزا مٹا دیا۔ اس طرح اگر تم نے اب اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالفت کی تو تم مٹ جاؤ گے اور تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ تم نہ تو اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہو اور نہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہو۔ تم دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اور پھر تم کو معلوم ہے تمہارے آباء و اجداد تم کو بتاتے چلے آئے ہیں، تمہارے علماء تمہیں بتاتے چلے آئے ہیں، تم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جسے قیامت کہا جاتا ہے، جہاں سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور وہاں اس وقت ہر آدمی کا عمل اس مالک الملک کے سامنے پیش کیا جائے گا جو ہر چیز سے واقف ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اور اس سخت وقت میں تمہیں یہ بات نہیں بچا سکے گی کہ تم کہو گے کہ ہم نبی کی اولاد سے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، تو نے دنیا میں ہم پر مہربانیاں اور رحمتیں اس لیے کی کہ ہم نبی کی اولاد سے تھے، تو نے ہمیں نبی کی اولاد سے پیدا فرمایا تھا، تو اب بھی ہمیں اس طرح بچا، اس وقت تمہیں نبی کی اولاد ہونا نہیں بچا سکے گا، اور نہ تم رشوت دے کر بچ سکو گے جیسے تم دنیا میں رشوت دے کر اپنے آپ کو بچاتے ہو۔ کوئی تمہاری مدد نہ کر سکے گا کیونکہ تمہارے اعمال نامے تمہارے سامنے ہوں گے کہ تم نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ کوئی شخص تمہاری مدد نہیں کر سکے گا اور اس طرح تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ ہدایت فرمائی، گویا ساری مخلوق کو یہ بتایا
کہ لوگوں تم نے مرنا ہے، ایک وقت ایسا آنا ہے کہ اس جہاں سے تم نے سفر کرنا ہے، تم نے کوچ کرنا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آنا ہے کہ تم سب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہ وقت اتنا سخت ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، باپ بیٹے کی مدد نہیں کر سکے گا، بیٹا باپ کی مدد نہیں کر سکے گا، بھائی بھائی کی مدد نہیں کر سکے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور اس وقت تمہارے اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، کسی کی نیکی چھوئے گی اور نہ کسی کا ظلم چھپ سکے گا، کسی کی نیکی چھوٹے گی نہ کسی کا ظلم چھپ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے لیے یہ ہدایت فرما رہا ہے اور ساری مخلوق کو یہ حکم فرما رہا ہے کہ وہ دنیا میں اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ ہر وقت اس وقت کا خوف دل میں رکھیں جو آنے والا ہے، جس کے آنے کا علم نہیں کہ کب آئے گا، اور جہاں ہمیشہ کی زندگی کے رہنے کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر بعض لوگ جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہیں، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے اس کی تشریح و تفسیر غلط طریقے پر کی۔ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قیامت کا وقت ایسا ہوگا جس وقت کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، تو وہ اس چیز کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اس بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ اس بات کی وضاحت سب سے زیادہ صحیح اور واضح اسی زبان حق سے ہو سکتی ہے جو سچی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے معارف کو جاننے والی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو جاننے والی ہے، جو گزشتہ اور آنے والے حالات سے واقف ہے۔ وہ زبان مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ حدیث قدسی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو وہ اتنا سخت ہوگا کہ لوگوں کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی۔ اس طرح معلوم ہوگا کہ ہر آدمی نشے میں ہے اور پریشانی میں ہے، ہر آدمی کانوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ باپ بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹا میں نے تمہارے ساتھ بڑی اچھائی کی ہے، میرے اعمال نامے تلے ہیں، صرف ایک نیکی کم ہو گئی ہے، اگر ایک نیکی مجھے نہ ملی تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا، اپنے اعمال میں سے مجھے ایک نیکی دے دے۔ تو بیٹا انکار کر دے گا، نہیں میں اس وقت آپ کی مدد نہیں کر سکتا، مجھے اپنے اعمال کا خطرہ ہے۔ اسی طرح خاوند بیوی کے پاس جائے گا، اس سے کہے گا کہ میں نے تم پر بڑی مہربانی کی، ساری زندگی تمہارے لیے مشکلات برداشت کرتا رہا، اب میرے اعمال کا معاملہ ہے، میری صرف ایک نیکی کم ہے، اگر وہ مجھے مل جائے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، ورنہ میں دوزخ میں جاؤں گا۔ تو بیوی بھی قرار کرے گی کہ تو واقعی بڑا نیک اور بڑا اچھا خاوند تھا، تیری مجھ پر بہت مہربانیاں تھیں، لیکن یہ ایسا وقت ہے کہ مجھے اپنے فکر ہے کہ میں کہاں جاؤں گی۔ یعنی ہر آدمی دوسرے کو جواب دے دے گا۔ جب قیامت کے دن اس پریشانی کے عالم میں لوگ حیران ہو جائیں گے تو سارے کے سارے حضرت آدم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے آپ ابو البشر ہیں، صفی اللہ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے، سارے پیغمبر بھی آپ کی اولاد سے ہیں، ہم آپ کی اولاد ہیں، ہم سب پریشان ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کریں اور ہمیں معافی دلوائیں۔ حضرت آدم فرمائیں گے کہ نہیں، میری مجال نہیں کہ میں خدا کے سامنے اپنی زبان کھول سکوں، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر سارے پریشان ہو کر حضرت نوح کے پاس جائیں گے۔ آپ تو وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نجیح اللہ کا خطاب دیا تھا، آپ نجات دینے والے ہیں، کشتی میں آپ نے مخلوق کو بچایا تھا، آج پھر ہمارے کام آ جائیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کریں۔ وہ فرمائیں گے کہ نہیں، میری مجال نہیں، میں شرمندہ ہوں، میں خدا کے سامنے زبان نہیں کھول سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر سارے حضرت ابراہیم کی خدمت میں جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ خلیل اللہ ہیں، آپ ہماری شفاعت فرمائیں۔ حضرت ابراہیم بھی یہی فرمائیں گے کہ نہیں، میری مجال نہیں، میں شرمندہ ہوں، میں خدا کے سامنے اس وقت زبان نہیں کھول سکتا، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر سارے حضرت موسیٰ کے سامنے جائیں گے اور کہیں گے آپ کلیم اللہ ہیں، آپ ہماری سفارش فرمائیں۔ حضرت موسیٰ بھی انکار کر دیں گے۔ پھر سارے لوگ حضرت عیسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے آپ روح اللہ ہیں،
اب ہماری شفاعت فرمائیں۔ تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ کوئی تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، اگر تمہاری شفاعت ہو سکتی ہے تو صرف ایک ہی جگہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں چلے جاؤ۔ پھر سارے کے سارے لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں گے اور جا کر اپنی عرض پیش کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے ہاں میں تمہاری شفاعت کروں گا، اور جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر مسجود ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھاؤ، کیا چاہتے ہو؟ تو حضور پاک عرض کریں گے یا اللہ میں تیری اس مخلوق کی معافی چاہتا ہوں، ان کی شفاعت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر متمکن کر کے فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کرتے جاؤ، میں بخشتا جاؤں گا، میں معاف کرتا جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ثابت ہے۔ وہاں اگر شفاعت ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہی ہوگی، یعنی ساری مخلوق حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جو پیدا ہوئی ہے یا پیدا ہوگی، وہ ساری کی ساری اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کرے گی، اور اس نسبت کی بدولت سب لوگوں کو نجات حاصل ہوگی، یعنی اس مقام پر بھی صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی نجات ہوگی۔ جن لوگوں نے دنیا میں ہی نسبت رسولی حاصل کر لی، جو دنیا میں ہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو گئے، ان کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب وہ قیامت میں داخل ہوں گے، قیامت کے میدان میں جائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر وہیں سر مسجود ہو جائیں گے، اور جب وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو ساری قیامت کا وقت ہی گزر چکا ہوگا، سارے معاملات ہی طے ہو چکے ہوں گے، ان کے لیے وہ مشکل وقت اتنا آسان ہوگا۔ ایک بات غور کرنے والی ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو پہلے حضرت آدم کے پاس گئے، حضرت نوح کے پاس گئے، حضرت ابراہیم کے پاس گئے، حضرت موسیٰ کے پاس گئے، یہ سارے کے سارے پہلے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیوں نہیں گئے؟ اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ثابت فرمانا چاہتا ہے کہ خواہ وہ حضرت آدم کے وقت کی مخلوق ہے یا قیامت تک کی مخلوق ہے، سب کی نجات صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، کیونکہ حضرت آدم کو نجات ملی، معافی ملی، تو وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر ملی۔ حضرت نوح کی کشتی کنارے پر لگی تو وہ بھی اسی بنا پر لگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں حضرت نوح کی پشت میں تھا، حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلزار بنی تو اس لیے کہ میں ان کی پشت میں تھا۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی۔ پھر وہی ہستی ہے کہ جیسے تعلق رکھنے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں سرفروش اور سرفراز فرماتا ہے، گناہوں کی معافی عطا فرماتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے، دونوں جہانوں کے غموں سے نجات عطا فرماتا ہے، اور دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ چیز ہے جس سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے، جن سے انسان صراط مستقیم کو حاصل کرتا ہے، صراط مستقیم پر چلتا ہے، قائم رہتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو اور سرفراز پیش ہوتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی التجا کرنی چاہیے تاکہ یہ دولت اسے نصیب ہو۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سینوں کو صاف کیا جائے، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پاک دولت ہے جو پاک جگہ پر رکھی جاتی ہے۔ سینے یاد الہی سے پاک ہوتے ہیں، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ جو لوگ دونوں جہانوں کے غموں سے نجات چاہتے ہیں، دونوں جہانوں کی خوشیاں چاہتے ہیں، وہ سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ نفس اور شیطان کی وجہ سے ان کے سینوں پر جو سیاہی ہے وہ دور ہو جائے، انہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جائے، اور اس طرح وہ ساری کائنات پر واجب الاحترام ہو جائیں، دونوں جہانوں کے غموں سے انہیں نجات مل جائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔